سلطنت عثمانیہ جس کی بنیاد عثمان غازی نے رکھی تھی، دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت میں سے ایک تھی۔ اس سلطنت نے 600 سالوں سے بھی زیادہ حکومت کی اور اس کی حکومت 3 براعظموں تک پھیلی۔ یہ اپنے وقت کی سب سے طاقتور حکومت تھی۔ اس سلطنت پر 36 سلطانوں نے حکومت کی۔ ان سلطانوں میں سے ایک سلطان عبدالحمید خان بھی تھے جو اپنے وقت کے سب سے طاقتور سلطان تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے تمام سلطانوں نے بہت ہی شان سے حکومت کی، لیکن تاریخ نے سلطان عبدالحمید کو الگ ہی مقام و مرتبہ دیا۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان اور عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان عبدالحمید ثانی کے بارے میں ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید خان کے بعد بھی 2 سلطانوں نے سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی، لیکن وہ سلطان صرف نام کے تھے۔ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ صرف تباہی کی طرف ہی جا رہی تھی۔ اس سے سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے آخری بااثر و طاقتور سلطان تھے۔ سلطان عبدالحمید خان 21 ستمبر سن 1842 عیسوی کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ سلطان عبدالحمید خان 1876 عیسوی سے 1909 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران اور خلیفہ کے منصب پر فائز رہے۔ سلطان عبدالحمید خان کا دور نہایت ہی مشکل دور تھا، کیونکہ اس میں ریاست کو اندرونی و بیرونی غداروں کا سامنا تھا۔ 1870 میں باغی گروپس بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ ان حالات میں سلطان عبدالحمید کے بڑے بھائی سلطان مراد نے سلطان کا منصب سنبھالا، مگر ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہونے کے باعث ان کی جگہ سلطان عبدالحمید خان سلطنت کے حکمران بنے۔ جب سلطان عبدالحمید ثانی نے حکومت سنبھالی، اس وقت حالات بہت خراب تھے۔ باغی تنظیمیں سلطنت کو کھوکھلا کر رہی تھیں۔ روسی حکومت کی طرف سے بھی سلطنت عثمانیہ کو مسائل کا سامنا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے اندر بھی مختلف تنظیمیں علیحدگی اور نوجوان نسل میں بغاوت کے رجحانات کو بڑھا رہی تھیں۔ سلطان عبدالحمید خان کے دور سے پہلے مختلف اصلاحات ہوئیں، جنہیں تنظیمات بھی کہا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کے تحت مسلمانوں میں قومیت رجحانات کو ختم کرنے کے لیے عثمانی شناخت پر زور دیا گیا۔ ان سب کے باوجود بھی سلطنت میں سے یہ قومیت کے رجحانات کو ختم کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ سلطان عبدالحمید خان کے دور حکومت میں آنے کے بعد ان باغی گروپس کے زور پر سن 1867 میں سلطنت میں آئین نافذ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی روس کے ساتھ 1877 سے 1878 تک جنگ ہوئی، جس میں عثمانیوں کو شکست ہوئی۔ سلطان عبدالحمید نے فوج کو منظم کیا اور اسے طاقتور بنایا۔ سلطان عبدالحمید کو یہ اندازہ ہوا کہ یورپی ممالک مشکل وقت میں مدد نہیں کریں گی، اس لیے انہوں نے نئی اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ سلطان عبدالحمید نے تنظیمات کے حوالے سے بھی اقدامات کیے اور عثمانی شناخت کے بجائے اسلامی قومیت اور شناخت پر زور دیا۔ سلطان عبدالحمید نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو متحد کرنا ہوگا، اسی طرح سلطنت بھی مضبوط اور طاقتور ہوگی۔ اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے جدید دور کو ترک کیا، بلکہ انہوں نے تو بہت سی پالیسیز بنائی، لیکن ان میں بنیادی اصول اسلام کو رکھا گیا اور ریاست کی ترقی پر توجہ دی گئی اور ملک میں بہت سے منصوبوں پر عمل درآمد ہوا۔ 19ویں صدی میں دنیا یورپی قومیت کے نظریے کی لپیٹ میں تھی اور اسی کے اثرات سلطنت عثمانیہ پر بھی ہوئے، یعنی بہت سے لوگ یورپی قومیت کے نظریے سے متاثر ہوئے اور اسی طرح عرب میں بھی اس قومیت کو فروغ ملا اور وہاں اسلامی قومیت کے بجائے مغربی قومیت کو اپنایا جانے لگا۔ اسی صدی کے آخر میں اناہدا کے نام سے ایک تحریک شروع ہوئی جو کہ مغربی تصورات کے ساتھ ساتھ اصلاحات اور عرب قومیت کے حق میں تھی۔ سن 1881 میں فرانس نے ٹیونس پر قبضہ کر لیا اور 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کیا۔ 19 کی دہائی میں اخبارات میں مختلف تجاویز شائع ہوتی رہیں کہ برطانیہ کو عرب پر اپنا کنٹرول بڑھانا چاہیے۔ انہی اخبارات میں سلطان عبدالحمید کے حوالے سے بھی باتیں شائع ہوئیں کہ سلطان عبدالحمید چونکہ سادات میں سے نہیں ہیں تو وہ مسلمانوں پر حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتے اور مسلمانوں کا حکمران عرب سے ہی ہونا چاہیے۔ ان سب کے نتیجے میں ریاست کو اندرونی مسائل کا بھی سامنا کرنا
کرنا پڑا۔ سلطان عبدالحمید نے مسائل کے حل کے لیے اپنی افواج کو حجاز مقدس کی طرف روانہ کیا تاکہ حالات قابو میں کیے جا سکیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں سعود خاندان کی بہت سی جھڑپیں ریاست کے ساتھ ہوئیں اور 1902 میں ملک عبدالعزیز ابن سعود نے ریاست پر قبضہ کر لیا، اور یہی تحریک جو کہ ملک عبدالعزیز ابن سعود کی کمان میں تھی، اس تحریک کے نتیجے میں ہی سعودی عرب وجود میں آیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں تمام عیسائی سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو گئے اور اب یہ ریاست واضح طور پر ایک مسلمان ریاست تھی۔ اب ایک ایسا نظریہ چاہیے تھا جو تمام مسلمانوں کو متحد کر سکے۔ سلطان عبدالحمید سمجھتے تھے کہ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کو ایک حریت کی طرف گامزن کر سکتی ہے۔ مغربی تنقید پر سلطان عبدالحمید سالوں سے قیام پذیر غیر مسلموں کو مثال کے طور پر پیش کرتے تھے کہ سلطنت عثمانیہ ان کے ساتھ بردباری اور اچھا سلوک کر رہی ہے۔ سلطان عبدالحمید صرف سلطنت عثمانیہ کو ہی نہیں متحد کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ تمام عالم اسلام کو ایک حریت پر گامزن کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے سلطان نے مختلف ریاستوں میں اپنے وفد بھیجے۔ سلطان عبدالحمید نے افریقہ میں مسلمانوں کے لیے تحائف بھیجے اور اس پر آمادہ کیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو اپنا خلیفہ اور محافظ تسلیم کریں۔ اسی طرح تمام تر ریاست بالخصوص مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے سلطان عبدالحمید نے اپنے وفد روانہ کیے۔ سلطان عبدالحمید نے جرمنی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا اور اس کے ساتھ کئی ریل منصوبے بنائے اور ٹریکس بچھائے۔ یونان کی جنگ میں انہی ٹریکس نے جنگ کو جیتنے میں مدد فراہم کی۔ ان ٹریکس کے علاوہ سلطان عبدالحمید نے 2 اور تاریخی منصوبے قائم کیے جن کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے: حجاز ریلوے اور بغداد ریلوے۔ حجاز ریلوے کا کام سلطان عبدالحمید کی حکومت سے پہلے بھی زیر غور تھا، لیکن سلطان کی حکومت میں شدید بیرونی دباؤ کے باوجود اس کام کو پورا کیا گیا۔ سلطان عبدالحمید نے دمشق سے مدینہ منورہ تک ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع کروایا تاکہ حجاج کرام کو آسانی ہو۔ اس کے ساتھ ہی دفاعی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بھی اسی ریلوے کا قیام ضروری تھا۔ یہ ٹریک شام، فلسطین اور اب کے صحرا سے گزرتا ہوا مدینہ منورہ تک آنا تھا۔ اس منصوبے کے لیے بہت ہی خطیر رقم درکار تھی، جبکہ ریاست مالی طور پر بہت کمزور تھی، اس لیے چندہ جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا اور اس کار خیر میں سب سے پہلے سلطان عبدالحمید نے اپنی ذاتی خزانے سے بہت ہی خطیر رقم دی۔ اس کے علاوہ سلطنت کے پادشاہوں اور دیگر مسلمانوں نے بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے علاوہ بر صغیر کے مسلمانوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالا۔ اس کے علاوہ ایران کی حکومت کی جانب سے بھی حصہ ڈالا گیا تاکہ جلد سے جلد یہ ریلوے تعمیر کی جا سکے اور مسلمانوں کو سہولیات میسر آئیں اور وہ بغیر کسی پریشانی کے مدینہ منورہ تک پہنچ جائیں۔ بر صغیر کے مسلمان براہ راست اس ریلوے میں سفر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس ٹریک کی رسائی براہ راست ان تک نہ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے برطانیہ کے نوآبادیاتی نظام کے خلاف اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا۔ یہ بھی ایک مسلم اتحاد کی مثال تھی اور تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ سلطنت عثمانیہ ہی وہ مضبوط سلطنت ہے جو مسلمانوں کا تحفظ کرے گی۔ تمام اندرونی اور بیرونی دباؤ کے باوجود 1908 میں ریلوے کی تعمیر مکمل کی گئی اور پہلے سال ہی تقریباً 2,50,000 مسافروں نے اس میں سفر کیا۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت جرمنی کے شہر برلن سے بغداد تک آنے والی طویل ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ طے ہوا۔ اس منصوبے پر 1903 میں کام شروع ہوا۔ برطانیہ کی بہت اہم نہر سوئس برطانیہ کے اختیار میں تھی اور سلطنت عثمانیہ کی معاشی حالت اور تجارت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ انہی وجوہات کی بنا پر بغداد ریلوے کا قیام سلطنت عثمانیہ کے معاشی مسائل کے حل کے لیے بہت ضروری تھا اور یہ دفاع کے لیے بھی بہت ضروری تھا، لیکن معاشی مسائل کی وجہ سے اس پر کام تاخیر کا شکار ہو گیا۔ پھر اس منصوبے کو 1940 میں پایۂ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی کیونکہ سلطان عبدالحمید کی سخت کوشش اور مسلم امہ کو متحد کرنے کی جدوجہد کامیاب ہونے کے بعد ان کے دور کے اختتام کے بعد 2 ایسے سلطان آئے جو عیاشیوں میں مصروف تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی اور اس دور میں تمام مسلمان بھی الگ الگ ہو چکے تھے۔ ان تمام تاریخی کارناموں کے علاوہ سلطان عبدالحمید کو مسئلہ فلسطین کے لیے بھی یاد رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی فلسطین کی سرزمین کو پیسوں کے بدلے نہیں بیچا، حالانکہ ان کو بہت بار دباؤ میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی فلسطین کے مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہی ان کو چند پیسوں کے لیے بیچا۔
अगस्त 1897 में पहली सेहूनी कॉन्फ्रेंस स्विट्जरलैंड में मुनक्किद हुई। इसमें थियोडोर हर्जल ने आलमी सेहूनी तहरीक की बुनियाद रखी, जिसका अव्वलीन मकसद ये था कि वो फलस्तीन की सरजमीन में मुसलमानों की बजाय सेहूनियों को बसाए। इस मकसद के लिए मगरबी ताकतों ने हर्जल की मदद की और वो सुल्तान अब्दुल हमीद से मिलने की कोशिश में लग गए। हर्जल ने सुल्तान अब्दुल हमीद से कहा कि अगर वो यहूदियों को अपनी रियासत में पनाह दे तो वो सुल्तान अब्दुल हमीद के वफादार रहेंगे और वो तिजारत का महसूल भी अदा करेंगे। हर्जल किसी अच्छी नीयत से नहीं आया था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इनको इजाजत दे दी, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने ये शर्त रखी कि वो सब यहूदी एक जगह नहीं रहेंगे, बल्कि वो सब इलहदा इलहदा रहेंगे। लेकिन हर्जल चाहता था कि वो सब एक बड़ी तंजीम की सूरत में मुत्तहिद हों, जो जरूरत पड़ने पर बड़ी से बड़ी जमीन खरीद सके, ताकि वो ये जमीन खरीद कर अपने खुफिया इदारों को पाया तकमील तक पहुंचाएं। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद और हर्जल के दरमियान ये मुआहिदा ना हुआ और सुल्तान अब्दुल हमीद ने यहूदियों को फलस्तीन में रहने की इजाजत ना दी, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद यहूदियों के अज़ाइम से आगाह थे और वो किसी तौर बैतुल मुक़द्दस पर किसी तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इन यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द भी न भटकने दिया और न ही फलस्तीन में यहूदियों को क़याम करने की इजाजत दी। इसके बावजूद हर्जल ने गैर कानूनी तौर पर यहूदियों को फलस्तीन मुंतकिल किया। हर्जल ने सुल्तान अब्दुल हमीद को एक खतीर रकम की पेशकश की। इस वक्त रियासत बहुत बड़े मुआशी बहरान से गुजर रही थी। इस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद रियासत की हालत को बेहतर बनाने के लिए अव्वलीन तौर पर इसकी माशी हालत को बेहतर बनाना चाहते थे। इसके बावजूद उन्होंने हर्जल से इस रकम को नहीं लिया और फलस्तीन की सरजमीन को चंद पैसों के लिए नहीं बेचा। सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा कि ये सरजमीन मेरी नहीं है, ये उन बहादुरों की है जिन्होंने अपने खून से इसे लिया है। मैं चंद पैसों के लिए ये जमीन नहीं बेचूंगा, बल्कि इस पर कब्जे से पहले ही हम अपने खून से इसे ढांप लेंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद तसव्वुफ से बहुत लगाव रखते थे और वो एक मजहबी शख्सियत थे जो कि 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तिलावत कुरान मजीद भी करते थे और बहुत बड़े आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। 19वीं सदी में नौजवान तुर्क नामी तहरीक ने जोर पकड़ा। 1909 में रियासत में मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और रियासत की सूरत हाल मजीद बिगड़ गई और सन 1909 में ही सुल्तान अब्दुल हमीद को तख्त से माज़ूल कर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक खलीफा इन तमाम हालात के जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि ये दुश्मनों की साजिश थी। नौजवान तुर्क नामी तहरीक ने सुल्तान अब्दुल हमीद के भाई मोहम्मद को तख्त नशीन करवा दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने शदीद अंदरूनी और बहरूनी दबाव के बावजूद रियासत को कायम रखा और मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिश की। ये इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि आज तुर्की की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म नहीं किया जा सका और आज तुर्की एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ तक कि सुल्तान अब्दुल हमीद अपनी रियाया की खातिर जब जिला वतन होकर महल से जा रहे थे तो वही नौजवान जिनके लिए सुल्तान अब्दुल हमीद रातों को जाकर मंसूबे बनाया करते थे, जिनके लिए जदीद तालीम को सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुतारिफ करवाया, सुल्तान अब्दुल हमीद की तरफ उंगली उठाकर ये कह रहे थे कि तुम्हें अपनी रियाया की कोई फिक्र नहीं है, तुम फरार हो रहे हो। हालांकि सुल्तान अब्दुल हमीद इस वक्त बहुत रंजीदा थे, लेकिन वो बेबस थे। वो जब महल से निकल रहे थे तो उन्होंने महल से निकलते हुए अपने घर वालों से सिर्फ यही अल्फाज कहे कि क्या आज यूनान का हाल ये होता अगर ये मुझ पर मुनहसर होता, क्या फलस्तीन का ये हाल होता अगर सिर होता। लेकिन अफसोस कि जिस रियाया को मुत्तहिद करने के लिए खलीफा ने अपना सुकून बर्बाद किया, इसी रियाया ने खलीफा को डरपोक और धोखेबाज कहकर जिला वतन कर दिया। और आज इसी का नतीजा है कि मुसलमानों को मुत्तहिद करने वाला कोई नहीं, मुसलमानों के लिए जद्दोजहद करने वाला भी कोई नहीं, फलस्तीन की सरजमीन की हिफाजत करने वाला भी कोई नहीं।